ٹویٹس کر رہا ہے اور شیعہ سنی فساد پاکستان میں پھیلانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں جو اہل تشیع برادری ہے، ہمارے بھائی ہیں، وہ ایران کے ساتھ ان کی ایک تھوڑی سی وابستگی ہے اور ایک عقیدت ہے، لیکن ابھی جس طرح سے ایران نے یہ لڑائی لڑی ہے، یا اس سے پہلے پچھلے سال جون میں لڑی تھی 12 دن کی، یا اس کے علاوہ ایران نے جس طرح فلسطینی یا فلسطینیوں کے کاز کے لیے آواز اٹھائی ہے پورے مسلم امہ سے بڑھ کے، تو جو اہل سنت پاکستانی ہیں ان سب کے دلوں میں بڑی قدر بڑھ گئی ہے ایران کی، اور بہت زیادہ بھائی چارہ اور اتحاد کی فضا بنی ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ۔ اب اس فضا کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے ایسے اکاؤنٹس کو فوراً بلاک کریں، ان کو رپورٹ کریں، اور اس کے علاوہ دو چار بڑے اکاؤنٹس بھی ہیں وہ بھی یہی کاروائیاں ڈال رہے ہیں، باریک وارداتیں۔ تو آپ نے شیعہ سنی فساد سے اور فرقہ واریت سے پاکستانیوں بچنا ہے، آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ جب دشمن بم مارتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ یا سنی ہے، جب وہ آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، جب غربت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ شیعہ یا سنی ہے، جب کرونا وائرس آیا تھا تو وہ ایسا نہیں کرتا تھا کہ میں شیعہ کو لگوں گا اور سنی کو نہیں لگوں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم سب مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہمارا ایک وطن ہے، ہمیں آپس میں اپنا اتحاد اور اتفاق قائم رکھنا ہے۔ یہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے، اور وجہ کیا ہے؟ پیسہ۔ وجہ کیا ہے؟ مفاد۔ وجہ کیا ہے؟ پاکستان کو ایک نئی جنگ کے اندر جھونک دینا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس مذمت کو کنڈیشنل کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ جو عرب ممالک کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، اور جو اٹیک ایران کے اوپر ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے کہا دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے وہ وابستہ ہے، لہذا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک چیز کو آپ غلط کہیں اور دوسری چیز کو آپ غلط نہ کہیں۔ تو نیتن یاہو کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے بارے میں پاکستان کے جذبات خاصے نرم ہو گئے، اور نیتن یاہو کو پاکستانی ٹی وی چینلز پہ دکھایا جاتا ہے، نیتن یاہو کے بیانات پاکستانی ٹی وی چینل کے اوپر چلائے جاتے ہیں، نیتن یاہو کے لوگوں کے ساتھ شہباز شریف صاحب جا کر ملتے ہیں، اور کمال شہباز شریف صاحب نے دل بڑا کیا اور زبردست تعلقات اسرائیل کے ساتھ یا اسرائیل کے حمایتیوں کے ساتھ انہوں نے استوار کیے ہیں، کمال طریقے سے کیے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی پرانی خواہش تھی وہ خواہش بھی پوری ہوئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خواہش تھی، وہ ہمیشہ سے اسرائیل کو ایک محفوظ ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مضبوط ملک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمام طاقتور اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں خاصی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ثابت کیا کہ اس سے بہتر دوست کوئی بھی اسرائیل کا دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو نیتن یاہو کے خلاف بات کر رہے تھے اقبال افریدی صاحب قومی اسمبلی میں، مبینہ طور پہ یہ سارے سوشل میڈیا پہ لان تان ہو رہی ہے، تو انہوں نے جناب بند کر دی آواز ہی بند کر دی۔ اب آپ نیتن یاہو کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، کیسا ہے؟ قومی اسمبلی میں نیتن یاہو کے خلاف بھی نہیں بول سکتے، یہ حالات ہے۔ تو ناظرین اب میں جاتے جاتے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہمیں چورن کیسے بیچا گیا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار بیچا گیا۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہمیں، اب سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے ہمیں کہانی سنائی گئی کہ پاکستان کا کوئی 12 ارب ڈالر کہتا تھا، کوئی 15 ارب ڈالر کہتا تھا، کوئی 20 ارب ڈالر کہتا تھا کہ پاکستان جناب اسلحہ بیچنے جا رہا ہے، ہمارے جہاز، ہماری چیزیں، ہمارے ویپن، ہمارے میزائل ہم دنیا کو بیچنے جا رہے ہیں۔ یہ اربوں ڈالر کی کہانی ہمیں سنائی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر دوبارہ سے ہمیں ایک اور چورن بیچا گیا کہ جناب معدنیات ہی اتنی نکل آئی کہ مٹی بیچ کے اربوں ڈالر کما لیں گے، 16 ارب ڈالر ادھر سے آ جائے گا، 250 ارب ڈالر کی وہ والی معدنیات پڑی ہے، 300 ارب ڈالر کی وہ والی معدنیات پڑی ہے۔ ہمیں کہانیاں سنا کے انہوں نے معدنیات کی قوم کو ایک اور چورن بیچا۔ پھر انہوں نے کہا جی گرین انیشیٹو ہم لینے جا رہے ہیں، کوئی 15 ارب ڈالر اس سے بھی آنے والا ہے، تو ہم تو بڑا پیسہ کمائیں گے۔ پھر کہا جی ہم نے SIFC بنا لی ہے، 100 ارب ڈالر جو ہے اس کی سرمایہ کاری تو فوری طور پہ پاکستان میں آ رہی ہے۔ اور شہباز شریف نے سرمایہ کاری کے نام پہ دورے کر کے بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا، لیکن ٹکے کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئی، نہ سرمایہ کاری آئی، نہ کوئی دولت آئی، کچھ پاکستان کے اندر نہیں آیا۔ ڈالر کر دے ان کا بیڑا غرق ہو گیا، اور اب اینڈ میں نکلا کیا کہ جناب ہمیں ادھار پیسے دے دیں، ہم آپ کی جنگ لڑ لیتے ہیں۔ لیکن ابھی ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ PMLN تو آئی نہیں میدان میں۔ نواز شریف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم بھی ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف آزاد کشمیر میں آ بھی نہیں سکے۔ اس سے پہلے وہ گلگت بلتستان میں آئے نواز شریف صاحب، لوگوں نے بالکل رسپونڈ نہیں کیا، اور میاں صاحب کو گلگت بلتستان کا دورہ ادھورا چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب میاں صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر آ ہی نہیں پا رہے۔ نواز شریف کو اس وقت کمپین کے لیے آزاد کشمیر جانا چاہیے تھا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں سے ملاقات کی، جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تب بھی انہوں نے بات چیت کی، اور میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہا کہ میں خود آؤں گا آپ کی کمپین چلانے کے لیے۔ اب وہ بار بار بلا رہے ہیں، اور میاں صاحب کدھر غائب ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں۔ میاں صاحب آزاد کشمیر کمپین کے لیے جانے کی بجائے ادھر ادھر کی گیم کر چکے ہیں، اور میاں صاحب نہیں جا رہے آزاد کشمیر، کیونکہ انہیں آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ لوگ ٹماٹر ماریں گے،
یا وہاں پہ لوگ ایسی بےعزتی کریں گے یا پبلک رسپونڈ نہیں کرے گی تو ایک نئی مصیبت بن جائے گی. سیکیورٹی ایشوز ہیں, بلاول بھی آگے, ہو سکتا ہے بلاول کو دوبارہ موقع مل جائے کیونکہ بلاول کو وہاں پہ حکومت بھی بنا کر دینی ہے. فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو ایک ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نورا کشتی چل رہی ہے وہ ابھی جاری ہے. دیکھیں میں نورا کشتی اس کو کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ابھی تک فارم 47 پر ملنے والی جو جعلی نشستیں ہیں وہ واپس نہیں کی. نہ انہوں نے ایم این اے کی سیٹیں چھوڑی ہیں جو ان کو جعلی دی گئی فارم 47 پہ, نہ انہوں نے سینیٹرز کی وہ سیٹیں چھوڑی ہیں جو جعلی سیٹوں کے ذریعے سے ان کو ملی, اور نہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں چھوڑی ہیں, اور نہ ہی فضل الرحمان صاحب نے وہ مخصوص نشستیں واپس کی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے مال غنیمت کے طور پہ چھین کر اس جعلی سرکار نے اور اسٹیبلشمنٹ نے فضل الرحمان صاحب کو تحفے میں دی تھی. تو فضل الرحمان صاحب اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سمجھا جائے, یہ مان لیا جائے کہ فضل الرحمان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, تو پھر فضل الرحمان صاحب کو فوری طور پہ وہ تمام چیزیں واپس کرنی ہوں گی جو اسٹیبلشمنٹ نے تحفے کے طور پہ فضل الرحمان صاحب کو دی ہوئی ہیں. چیزیں واپس کریں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ فضل الرحمان صاحب انقلابی ہو چکے ہیں. لیکن اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو فضل الرحمان کو بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آج کل میں فضل الرحمان پہ کوئی مقدمہ درج کر دیا جائے, ہو سکتا ہے گرفتار کر لیا جائے, ہو سکتا ہے تھوڑا پریشر ڈالا جائے اور فضل الرحمان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جائے مزید. لیکن لوگ پتہ کب مانیں گے؟ لوگ تب مانیں گے جس دن فضل الرحمان کو اور ان کے سارے بھائیوں کو نااہل کر دیا جائے گا, ان کے بیٹے کو الیکشن کے لیے نااہل کر دیا جائے گا, جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں کو 15-20 ہزار لوگوں کو اکٹھا گرفتار کر لیا جائے گا, کوئی 35-40 ہزار افراد کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں گی, جس دن فضل الرحمان پہ 300 مقدمات درج ہو جائیں گے, جس دن فضل الرحمان صاحب کی فیملی کو گرفتار کر لیا جائے گا, جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کارکنان 8-10 ہزار کی تعداد میں پکڑ کے جیلوں میں بھر دیے جائیں گے, جس دن فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کیا جائے گا, ان کی پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا جائے گا, ان کی پارٹی کی رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی, اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو اغوا کروا کے ان سے بیان دلوائے جائیں گے کہ میرا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے یا فضل الرحمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاک فوج زندہ باد. جب اس قسم کے بیانات آئیں گے تو پھر ہمیں لگے گا کہ شاید اب فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب والے رستے پہ چل رہے ہیں یا وہ انقلابی بننے جا رہے ہیں. جس دن فضل الرحمان سمیت ان کی سینئر قیادت ساری کی ساری جیل میں چلی جائے گی نا, جب فضل الرحمان صاحب کو جیل میں بالکل ایسے رکھا جائے گا جیسے ایک قید تنہائی ہے, فضل الرحمان صاحب کسی کو ملاقات نہیں کر پائیں گے, نہ ان کی آپ تصویر دیکھ پائیں گے, نہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ پائیں گے, نہ آپ فضل الرحمان صاحب کا کوئی آواز سن پائیں گے, تو پھر ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے فضل الرحمان صاحب اب انقلاب کے راستے پہ چلے. تو فضل الرحمان صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبا اور کٹھن سفر ہے, آپ سے نہیں ہوگا. آپ نے بڑی پرآسائش زندگی گزاری ہے, آپ سٹیٹس کو کا حصہ ہے, آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سب سے, آپ تعلقات بنا کر رکھیں, لوگ آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ نورا کشتی کچھ بھی نہیں بیچتی. اگر آپ نے عمران خان بننا ہے تو عمران خان والی قربانیاں آپ کو دینی پڑیں گی. نمبر 2, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ انقلابی بن گئے ہیں تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیے گئے تحفے یعنی فارم 47 کی ساری سیٹیں, چاہے وہ سینٹ کی ہیں, قومی اسمبلی کی ہیں, صوبائی اسمبلی کی ہیں یا مخصوص نشستیں ہیں, وہ ساری نشستیں آپ واپس کریں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ 26ویں اور 27ویں آئی ڈی ترمیم کے لیے اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے اور پوری قوم سے معافی مانگیں, تو پھر تو فضل الرحمان صاحب بات بن جائے گی. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کی جگہ جو اصل میں بندہ لڑائی لڑ گیا نا وہ جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی صاحب کو گرفتار کیا گیا, 79 سال ان کی عمر ہے, یعنی 80 سال کے ہونے والے ہیں. ان کی سالگرہ کا دن تھا اور جس دن ان کی سالگرہ تھی اس دن جاوید ہاشمی صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا. یہ آدمی واقعی اپنے ضمیر کا قیدی ہے, یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کا باغی ہے اور مزاحمت کا ایک مینار ہے جاوید ہاشمی. آپ دیکھیں نا نواز شریف کتنا بدقسمت ہے. اس آدمی نے نواز شریف جب ملک چھوڑ کے چلا گیا ڈیل کر کے پرویز مشرف سے, تو یہ آدمی تب بھی ڈٹا رہا, یہ کھڑا رہا نواز شریف کے ساتھ, اس نے لمبی جیلیں کاٹی. لیکن آج اسی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے پنجاب میں اور بھائی کی حکومت ہے وفاق میں, اور اسی جاوید ہاشمی کو اس کے گھر سے گرفتار کیا جاتا ہے. کمال نہیں کر دیا نواز شریف نے, نواز شریف کی بیٹی نے اور اس کے بھائی نے. یہ بے فیض خاندان ہے. یہ کل کو ابھی یہ باجوہ کے خلاف بولتے ہیں, اس سے پہلے اوروں کے خلاف بولتے تھے, مشرف کے ساتھ ڈیل کی پھر مشرف کے خلاف بولتے رہے, ابھی یہ کل کو عاصم منیر کے خلاف بھی بولیں گے. آج کل تو یہ ہر وقت یہ کہتے ہیں نا عاصم منیر یہ ہیں وہ ہیں, کل کو یہ عاصم منیر کے خلاف بھی بولیں گے. آپ یہ یاد رکھیے گا. جاوید ہاشمی صاحب نے جو آخری ٹویٹ کیا
वो ट्वीट जावेद हाशमी साहब का जर्नैलों के बारे में था और उन्होंने कुछ मिसालें देकर याया खान की या बाकी जर्नैलों की उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया और उन्होंने कहा कि आज भी उसी रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं। तो उसके बाद अचानक से फिर गिरफ्तारी के लिए सारा सिस्टम मुतहर्रिक हो गया और बिलाखिर जावेद हाशमी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर कोई इस वक्त इनकलाबी है तो जावेद हाशमी है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। 1000 मौलाना फजलुर रहमान निकलते हैं एक जावेद हाशमी में से, और जावेद हाशमी अपने मुंह से कह चुके हैं कि जो तकलीफें और जेल इमरान खान ने काटी है मैंने कभी नहीं काटी, या इतनी तकालीफ तो हमने भी कभी नहीं देखी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लगे हाथों में आपको बता देता हूं कितना इजाफा किया गया, कैसे इजाफा किया गया। एक नया फार्मूला लेकर आई है हुकूमत। एक तो जो डीजल है उसकी कीमत में इजाफा किया गया 31 रुपए से जायद, और पेट्रोल 5.5 रुपए। तो 31 रुपए से जायद डीजल की कीमत में इजाफा किया गया उस वक्त जब किसान को डीजल की जरूरत होती है। बहरहाल इन्होंने इजाफा कर दिया और आम आदमी की कमर में एक और छुरा घोंप दिया। लेकिन एक नया काम भी किया इन्होंने किया ये कि अब रोजाना की बुनियाद वाला फार्मूला, यानी पहले तो ये होता था ना कि 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या ज्यादा होंगी तो उसका फैसला हो जाता था, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पे ये फैसला हुआ। थी किसी दौर में ये $2 अरब भी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि $5 अरब का तेल, तो ये $10 अरब की पाकिस्तान ने सहूलत मांगी है और ये उधार है। ये वो पैसा नहीं है जो सऊदी अरब देगा और पाकिस्तान का हो जाएगा, ये एक उधार पैसा है जो पाकिस्तान मांग रहा है। देखिए पाकिस्तान ने करना क्या है, क्या लड़ाई में वाकई उतर जाना है? पूरे पाकिस्तान में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना, पाकिस्तान के पास रास्ता ही कोई नहीं है। आप गौर करें ना, पाकिस्तान एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ आर्जी फायदे हैं और एक तरफ मुस्तकिल खतरात हैं। यानी आर्जी फायदा आप ये उठा सकते हैं कि थोड़ा पैसा ले लें, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दें, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएं, और मुस्तकिल खतरात ये है कि फिर आपका एक पूरा बॉर्डर और वल्नरेबल हो जाएगा। आपने इंडिया के बॉर्डर के साथ कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने दी, ना इंडिया ने होने दी। अब अफगानिस्तान के साथ भी आपका वही पंगा है, रोजाना लड़ाई हो रही है। अब ईरान के साथ भी अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान का कोई एक बॉर्डर भी महफूज नहीं रहेगा। सिर्फ चाइना का छोटा सा बॉर्डर है और वो महफूज होने की वजह ये है कि हमने उनके पैसे देने। अगर हमने उनके पैसे ना देने हो, वो भी एक दिन आएगा, चाइना कहेगा गवादर हमारे हवाले करो भाई, जो पैसा तुमने लिया हुआ है इतनी बड़ी अमाउंट, आपने $60 अरब के आप चाइना से कर्जे ले रहे थे डेवलपमेंट के नाम पे, अब वो पैसा वापस तो करना है। अगर आप पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या देंगे उन्हें? वो मुझे पता है कि क्या आपको देना पड़ेगा। गवादर जाके देखें चाइना ने कैसा बना दिया और उसको किस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है। एक तरफ तो आर्जी फायदे हैं मैंने आपको बताया, और एक तरफ मुस्तकिल खतरात है। एक तरफ अमीर तरीन सऊदी अरब है और दूसरी तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ सुपर पावर से जंग लड़ता हुआ ईरान है। तारीख ना अपने आप को दोहरा रही है। हम 50 साल पीछे चले जाए ना तो हमारे पास एक डिक्टेटर था ज़िया उल हक, उसने जो पाकिस्तान के साथ किया और जो हालात उस वक्त थे लगभग वही हालात पाकिस्तान के वापस पैदा हो चुके हैं। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के साथ मिलकर अरब ममालिक की मदद से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जहाद की बुनियाद रखी थी। आपको याद है तब भी अमेरिका था, अमेरिका के इत्तेहादी थे और अरब ममालिक थे, और अफगानिस्तान का बैटल ग्राउंड था जहां पे पाकिस्तान ने कहा कि ये जहाद है। उस लड़ाई में पाक फौज, तालिबान, अरब और अमरीकियों ने एक साथ मिलकर शाना बशाना ये लड़ाई लड़ी थी, और बाद में उन्हीं तालिबान ने जिनको तैयार किया गया अफगानिस्तान के तमाम धड़ों को शिकस्त देकर इक्तदार पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान वही खड़ा है। आज ईरान में रजीम चेंज करना मकसद है और उसके लिए एक बार फिर अरब ममालिक, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल, उनके इत्तेहादी, वो सारे फिर उसी मुकाम पे दोबारा से खड़े हैं। तब भी बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो गए थे, आज भी इम्कान है कि बहुत सारे जर्नैल और सियासतदान अमीर हो जाएंगे। तब भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुक्मरान थे और उनको और उनके इकदामात को तहफ्फुज मिल गया था। ज़िया उल हक था ना, ज़िया उल हक को और उसके इकदामात को तहफ्फुज मिल गया था इस वफादारी के बदले में। आज भी पाकिस्तान में गैर आईनी हुकूमत है, एक डिक्टेटरशिप है, आसिम मुनीर साहब कंट्रोल करते हैं, तो इनको भी तहफ्फुज मिल सकता है, वही मामला आज भी है। तब भी पाकिस्तान ने अपनी एक लंबी सरहद हमेशा के लिए कुर्बान कर दी थी और एक मुस्तकिल खतरा ले लिया था, और आज भी पाकिस्तान की एक और सरहद गैर महफूज होने की तरफ जा रही है और यही खतरा बदस्तूर मौजूद है। तो पाकिस्तान को बड़े होश के साथ फैसला करना पड़ेगा, लेकिन फैसला तो हो चुका, पार्लियामान में डिस्कस ही नहीं किया। यानी जब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहा था तो पार्लियामान में पाकिस्तान ने डिस्कस नहीं किया। पार्लियामान में डिस्कस करते तो यह शर्त रखी जाती कि अगर सऊदी अरब किसी हमारे दोस्त, हमसाया, मुसलमान ब्रादर इस्लामी मुल्क से लड़ेगा तो हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर किसी दुश्मन से लड़ेगा तो लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। कंडीशन रखी जा सकती थी ना, लेकिन कंडीशंस रखी नहीं गई। ये कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला,
اور پاکستان پر حملہ کیا سعودی عرب پر حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سوال کا جواب ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، اب اس کو نا ہمارے مولوی، یہ جو درباری مولوی ہیں پاکستان کے اندر بے شمار، یہ اس کو مکہ اور مدینہ کی حفاظت قرار دیں گے۔ وہ کہیں گے جناب کہ ہم تو حرم کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ ایسے ایسے شعر آپ کو مولویوں نے سنانے نا، ایسا ایسا آپ کو جذباتی کرنا ہے نا کہ جیسے مکہ اور مدینہ کو خطرہ اسرائیل سے نہیں ہے، ایران سے ہے۔ اب یہ مولوی آپ کو یہ کہانیاں سنائیں گے اور آپ کو لڑائی کی طرف راغب کریں گے اگر یہ ماحول بن گیا تو۔ میں کنڈیشن ابھی بھی رکھ رہا ہوں، مجھے ابھی بھی پتہ نہیں کیوں امید ہے کہ شاید کوئی ہوش کے ناخن لے اور اس لڑائی سے پاکستان کو بچایا جائے، لیکن بظاہر چیزیں اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جس طرح پاکستان نے 10 ارب ڈالر کی فیسلٹیز مانگی ہے نا، ادھار مانگا کہ 5 ارب ڈالر سے ادھار دے دو ہمارے اکاؤنٹوں میں، آپ رکھ دیں 10 سال کے لیے، کچھ اور چیزیں بھی مانگی ہیں، IMF کے والے سے بھی مدد مانگی ہے، اور ساتھ میں 5 ارب ڈالر کا ادھار تیل بھی آپ ہمیں دے دیں، فیسلیٹیٹ کر دیں۔ جس طرح پاکستان نے مانگا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک سودے بازی کر رہا ہے۔ اب مکہ اور مدینہ تو کوئی خطرے میں ہے نہیں، اور ایران سے تو مکہ اور مدینہ کو کوئی خطرہ ہونا نہیں چاہیے، مسلمان تو سارے اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، اور کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے عرب ممالک میں جس کے بعد اس لڑائی کا جواز بن جائے گا۔ یہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا عرب ممالک میں جس کے بعد لڑائی کا جواز پیدا کر دیا جائے گا یا لڑائی کا جواز بن جائے گا۔ پاکستان کی پالیسی جو ہے نا وہ بڑی پرو اسرائیل ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان وہ ساری چیزیں کر رہا ہے جس سے اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بورڈ آف پیس کے اندر جانا، امریکہ کو درخواست کرنا کہ ہم اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں غزہ میں، پھر سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد میں جانا، پھر اسرائیل اور امریکہ کی مذمت نام لیے بغیر کرنا، ان کا یعنی نام بھی نہ لینا، ان کی مذمت بھی نہ کرنا، پھر ایران کی مذمت کرنا کہ وہ امریکی اڈوں پہ اٹیک کیوں کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں نا اسرائیل کو بہت فائدہ دے رہی ہے، اور اگر پاکستان اس لڑائی میں اتر جائے گا تو اسرائیل اور پاکستان جب شانہ بشانہ لڑیں گے تو ایران کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں جو زیارت کے شہداء ہیں جنہیں سڑکوں پہ رکھا ہوا تھا گزشتہ 1 ہفتے سے زائد ہو گئے، اب وہاں پہ حکومت اور لواحقین کے بیچ میں معاہدہ طے پا گیا۔ یہ دھرنا چل رہا تھا، ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور 8-9 دن گزرنے کے بعد بالآخر حکومت کو ہوش آئی اور انہوں نے مطالبات تسلیم کیے مظاہرین کے۔ جو چیزیں طے ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ دیکھیں بڑے سادہ سادہ مطالبات تھے، جلدی سے میں آپ کو مطالبات بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں تسلیم کیا کر لیا گیا حکومت کی جانب سے۔ نمبر 1، زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججوں پر مشتمل ایک با اختیار عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا، اور یہ کمیشن سانحہ زیارت کے تمام پہلوؤں کے بارے میں شفاف طریقے سے تحقیقات کرے، اور کمیشن جس کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی بھی کی جائے۔ تو بڑا واضح طریقے سے انہوں نے پہلا مطالبہ رکھا تھا۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ لیوز فورس بحال کی جائے، کیونکہ ان کے بقول جب سے لیوز فورس کو پولیس میں ضم کیا گیا ہے اس وقت سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ پھر ایک مطالبہ کیا گیا کوئٹہ میں، ہرنائی میں، زیارت میں، دکی میں، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ سمیت ان سے جڑے ہوئے تمام علاقوں سے مسلح جتھوں کا مکمل صفایا کیا جائے۔ پھر آخری مطالبہ تھا کہ FCC کو شہروں سے ہٹایا جائے، اور اگر امن و امان کے قیام کے لیے ان کی ضرورت ہو تو ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حکم کے تحت مقررہ مدت کے لیے کسی علاقے میں ان کی تعیناتی کی جائے۔ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو FCC ہے یا فوج ہے وہ جب شہروں کے اندر آتی ہے تو شہریوں کو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فوج کبھی بھی سویلین سے ڈیل کرنے کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہوتی۔ میں کوئی فوج کی برائی نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک کامن چیز بتا رہا ہوں۔ اب یہاں برطانیہ کے اندر ان کی فوج نکال کے آپ شہروں میں لے آئیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں کی فوج کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی۔ آپ یہ کام امریکہ میں کریں گے وہاں پہ بھی لڑائی ہو جائے گی۔ فوج کیونکہ ہمیشہ کنٹونمنٹس میں رہتی ہے، فوج چھاؤنیوں میں رہتی ہے، فوج جو ہے وہ اپنی بیرکس میں رہتی ہے یا بارڈرز پہ رہتی ہے، اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی سویلینز کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو جب بھی ابھی وہ سویلینز کے علاقوں میں آتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے اس علاقے کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں، تو وہاں تصادم ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اس لیے ہر جگہ سے یہ مطالبہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ فوج سے نفرت کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ فوج کی یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پبلک کے بیچ میں جا سکے۔ تو پبلک ڈیلنگ ان کا کرنے کا کام نہیں ہے، اسی لیے تو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ آپ صرف نوکری کریں گے اور پالیسی نہیں بنائیں گے، پالیسی جو ہے وہ سیاستدان بنائیں گے۔ بہرحال جو معاہدہ ہو گیا ان میں جو چیزیں طے پا گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو فوری طور پہ جس چوک کے اندر یہ احتجاج ہو رہا تھا، جس پھاٹک کے پاس
یہ کوئلہ پھاٹک تھا، اس کا نام اب تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام شہدائے زیارت کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سانحہ زیارت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں ایک امن و امان کی صورتحال پر